اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے. تو ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ دعا سکھائی، ایسا علم جو فائدہ نہ پہنچائے، اور ہم وہ علم حاصل کر رہے ہیں جو فائدے کے بجائے نقصان پہنچا رہا ہے، نقصان پہنچا رہا ہے. اب آپ ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہو کہ یہ اس کا ڈانس دیکھوں، یہ زیادہ اچھا ناچتی ہے، یہ وہ والی زیادہ اچھا ناچتی ہے. تو اس نالج سے آپ کو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ اس سے تو آپ کو نقصان ہوگا بھائی. لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں یار، کمپیئر کریں وہ جو بیٹسمین ہے. اچھا کرکٹ کے بارے میں بھی لوگوں کے پاس بہت ٹائم ہے کہ سب سے زیادہ اسکور ہسٹری میں بنایا کس نے. مجھے تو نہیں پتا بھائی کس نے بنایا، لیکن بہت سے لوگوں کو پتا ہے کہ سینچریاں زیادہ کس نے ماری ہیں، نو بال پہ سب سے زیادہ آؤٹ کون ہوا ہے، وائٹ بالیں کس نے سب سے زیادہ کروائی ہیں. ایک ایک چیز کی نالج لوگوں نے رکھی ہوئی ہے، ایک ایک چیز کی نالج. ان کو انعام بھی ملتے ہیں ماشاءاللہ بھائی. اس کو پتا ہے کس نے کتنی سینچریاں بنائی، کس نے کتنے اوور پہ لوگوں کو آؤٹ کیا، کس نے کلین بولڈ کتنے کیے، کس نے کیچ آؤٹ کتنے کیے. ارے تمہیں کیا فائدہ ہو رہا ہے میرے بھائی اس نالج کا؟ کیا تو نے ماسٹر کرنا ہے جس میں تجھ سے یہ سوالات پوچھے جائیں گے؟ تو آج سے ایک بات کا عزم کرو کہ جو غیر اختیاری نالج ہے وہ تو آئے گی، وہ جو آپ ٹھنڈے پانی سے نہاؤ گے تو اکڑ جاؤ گے، خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ کرنے کا کام نہیں. لیکن جو اپنے اختیار سے نالج ہے نا، اس کو ایک چھنی لے لو اور چھانو کہ سارا کچرا ہم نے اپنی طرف آنے نہیں دینا، سارا کچرا نہیں آنے دینا ہم نے اپنی طرف. سلیکٹڈ نالج ہوگی کیونکہ ٹائم بھی کم ہے اور ہماری کھوپڑی بھی محدود ہے. سب کچھ اس کھوپڑی کے اندر آپ ڈال نہیں سکتے کہ ساری دنیا کی ساری معلومات آپ کو پتا ہوں. اسی وجہ سے جو بڑے ہیں ماہرین ہیں وہ پلاننگ کا کہتے ہیں. اپنی زندگی کو آپ کیا کرو؟ پلان کرو، ایک پلاننگ کے تحت لے کر آؤ. ابھی دیکھو میں اپنے ایک واقعہ بتاتا ہوں. پچھلے ہفتے کیا ہوا، میرے بہت سارے کام ایسے کھچڑی کی طرح الجھ گئے. مجھے تفسیر کی ریکارڈنگ کروانی ہوتی ہے، مجھے مسائل جو جمعرات اور ہفتے کو چلتے ہیں ان کی ریکارڈنگ کروانی ہوتی ہے، مجھے جامعۃ الرشید میں مطالعہ کرنا ہوتا ہے سبق پڑھانے کے لیے. ایک تکافل پہ ایک کام آیا ہوا ہے، تکافل کے نا اس پہ کوئی میری تحریر تھی، اس کو میں نے ری چیک کرنا ہے، اس کو دوبارہ سے کمپوز کروانا ہے. میری ایک کتاب پڑھی ہوئی ہے طلاق ثلاث کے بارے میں، اس کو میں نے یعنی کمپوز ہو چکی ہے، اس کو ایک دفعہ ایک تصحیح کرنی ہے آخری، پھر وہ چھاپنی ہے. میں نے کتاب لکھی ہے طلاق ثلاث میں، اس میں یہ نہیں ثابت کیا کہ قرآن حدیث سے 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. یہ ثابت کیا ہے کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے، کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے جس سے پتہ چلتا ہو کہ اکٹھی 3 ایک ہوتی ہیں. اجماعی مسئلہ ہے، اس میں اختلاف کی اجازت ہی نہیں ہے. تو کافی پہلے لکھ لی تھی، اب ٹائم ہی نہیں مل رہا، اس کو وقت ہی نہیں مل رہا اس کو چھاپنے کے لیے. اور بہت سارے کام ہیں، گھر کے بہت سارے کام ہیں. کچھ یونیورسٹی میں جانا ہے جہاں کچھ پریزنٹیشن پیش کرنی ہے، اس کی تیاری کرنی ہے. تو جب آدمی کی کھچڑی پک جاتی ہے نا اتنی ساری، پھر مرغیاں ہیں. اب ایک کام یہ بھی ہے، مجھے شوق ہے مرغیاں پالنے کا، اور یہ بھی میرا کام ہے بھائی. میں اس کے بغیر تو میں تو پاگل ہو جاؤں. سارا دن آدمی دماغی کام میں لگا رہے تو یہ تو پاگل ہو جائے گا. تو جب تک آپ پلاننگ نہیں کرتے نا تو کیا ہوتا ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے. غیر مفید چیزیں زیادہ آ جاتی ہیں آپ کی زندگی میں، اور مفید چیزوں کو ٹائم بولو نہیں ملتا. اب مرغیوں کو بھی میں نے ٹائم دینا ہے. وہ کیسے ٹائم دینا ہے؟ مرغیاں جہاں انڈا دیتی ہیں وہیں بیٹھ جاتی ہیں جا کے کڑک ہو کے. اب دیکھو یہ کوئی انسانیت ہے یار. ایک مرغی نے میری ریوو کار کے پیچھے جا کے انڈا دے دیا. جو ریوو ہے نا ڈھالا میں جہاں گارڈ بیٹھتے ہیں وہاں انڈا دے دیا اس نے. اب روز وہیں بیٹھ کے انڈا دے رہی ہے. 7-8 انڈا دینے کے بعد کڑک ہو کے وہیں بیٹھ گئی. اب اس کو جہاں بھی اٹھا کے لے جاؤ اس نے ادھر ہی. اتنی ڈھیٹ مرغی، نسلی مرغیاں ایسے ہی ہوتی ہیں، وہیں بیٹھ رہی. ہم ہٹا کے تھک گئے، وہ ہٹ نہیں رہی. اب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ کراچی میں ہر جگہ بیان کے لیے جا رہی ہے وہ. ہم نے کہا یہ تو ڈھیٹ ہے، یہ تو ہٹ کے. جو نسلی ہوتی ہیں وہ بڑی ڈھیٹ ہوتی ہیں، جہاں انڈا دیا ہے وہیں بیٹھے گی وہ، چاہے انڈا ہو یا نہ ہو. وہ کہہ رہی انڈے یہیں لا کے رکھے گا تو میں، کیونکہ مرغی کو ڈر ہوتا ہے کسی اور کے انڈے میرے نیچے رکھ دے گا یہ لا کے. جو بہت نسلی ہوتی ہے ان کی بات. عام مرغیاں تو مجھے کسی نے ملتان سے گفٹ دی تھی، بڑی خاندانی مرغی تھی وہ نہیں ہٹی بھائی اپنی جگہ سے. اس نے کہا ایسی کی تیسی، انڈا یہاں دیا ہے وہاں بیٹھ گئے تو مرغی کسی اور کے انڈے ہوں گے، بیٹھ میں جاؤں گی تو میں اپنے بچوں کو نکال لوں گی، کسی اور کے بچوں کو نہیں. تو اب وہ جہاں ہم جا رہے ہیں لوگ بھی دیکھ رہے ہیں یہ مفتی صاحب مرغی کدھر
تو یہ بھی میرا ایک کام تھا کہ یار اس کو میں کیا کروں بھائی, کوئی نیٹ پہ سرچ کر کے کوئی ایسا کیج بنا دوں, کوئی انڈے لا کے رکھ دوں کہ ہمیشہ مرغیاں وہیں انڈے دیں اور پھر وہیں بیٹھیں, ہمیں سہولت ہو جائے گی. یہ بھی ایک کام. مجھے بھنڈی بہت پسند ہے, میں نے کہا آرگینک بھنڈی میرے پاس جب کچی جگہ ہے تو میں بھنڈی کیوں نہ لگاؤں, یہ بھی ایک کام. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو دین دنیا ہر طرح کے 20 کام انسانوں کے پاس ہوتے ہیں. پھر صحت کو مینٹین رکھنا ہے, جاگنگ کرنی ہے, ایکسرسائز کرنی ہے, یہ بھی ایک کام ہے یا نہیں ہے؟ سب سے پہلے تو صحت کو ٹائم دو, کیونکہ صحت ہے تو سب کچھ ہوگا, صحت نہیں ہے تو سارے کاموں کی ایسی کی تیسی. میں جب روٹین بناتا ہوں نا تو نمازیں اور یہ تو اسلام کے ارکان ہیں نا, یہ تو کرنے ہی کرنے ہیں, یہ تو صحت پہ مقدم رکھنا ہے. اس کے علاوہ جو فرائض واجبات سے ہٹ کے سب سے پہلے جب میں پلاننگ کرتا ہوں تو سب سے اوپر ہیلتھ کو رکھتا ہوں. کس کو بولتے کیوں نہیں بھائی؟ ہیلتھ. کھانا کیا ہے اور روٹین کیا ہوگی آپ کی ہیلتھ کو مینٹین رکھنے کے لیے. اور یہ آپ سے بھی کہہ رہا ہوں, کیونکہ اگر آپ پلاننگ بڑی خوبصورت کر لی آپ نے اور آپ کی کھانے کی پلاننگ ہے ہی نہیں, تو بغیر پلاننگ کے جو کھائے گا نا اس کی ایسی کی تیسی. اس خوش فہمی میں مت رہو کہ اس زمانے میں ہم جو چاہے کھا لیں, جو چاہے پہن لیں, جیسے چاہیں لائف اسٹائل رکھیں, ٹھیک رہیں گے. اس زمانے پہلے لوگ ٹھیک رہ لیتے تھے, اس زمانے میں ٹھیک رہنا ممکن نہیں ہے. متذلہ لا لیا, جو سامنے آیا کھا لیا, یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے آپ نے کیا کھانا ہے. یہ سامنے والے نے فیصلہ نہیں کرنا کہ آپ کو کیا کھلانا ہے اس نے, یہ ہمارا فیصلہ ہوگا. ورنہ لوگ تو کھلاتے رہیں گے, مرغے کھلاتے رہیں گے, گھی جو آج کل مارکیٹ میں آ رہا ہے وہ کھلاتے رہیں گے, بریانیاں پھڑواتے رہیں گے. کبھی کبھار تو ٹھیک ہے باپ, یا گھر میں جو کچھ پک رہا ہے اگر آپ کو سمجھ میں آپ کو لگتا ہے کہ بھائی یہ اس اب صحت کو کے حوالے سے یہ ٹھیک نہیں ہے, تو آپ گھر والوں کو بولے گے میری مرضی کی چیزیں پکاؤ یہاں پہ, آپ کی مرضی کی ہفتے میں ایک آدھ دفعہ ہم کھا لیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب میں نے گھر میں اصول بنایا ہے بھائی, مجھے کھانا دیسی گھی میں پکا کے دو, ورنہ ہم نہیں کھائے گا. جاؤ, اگر دیسی گھی نہیں ہے تو کوئی بھی آرگینک آئل میں, ورنہ نہیں کھا رہے. جاؤ, یہاں بدماشی کر رہا ہوں, گھر میں چلتی نہیں ہے بس. ایک دفعہ بولتا ہوں پھر کھا لیتا ہوں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ تو اچھا خیر, تو پلاننگ میں اب پلاننگ کرنی پڑتی ہے, وقت بہت تھوڑا ہے لیکن یہ مضمون بہت اہم ہے, کیا کریں. اب دیکھو ایک اور میں مثال دیتا ہوں, یہ میں آپ کو مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ ہر چیز میں جب تک پلاننگ نہیں ہوگی کچھ بھی کام نہیں کر سکتے آپ. اٹرم پٹرم کچھ کام اہم ہوں گے, زیادہ تر غیر اہم کام ہوں گے. اب میں اگر پلاننگ نہ کروں تو پتہ ہے کیا ہوگا, آپ اگر خود پلاننگ کر کے اپنے آپ کو سیدھا نہیں کرتے نا تو کسی اور کی پلاننگ کا اور کسی اور کے ویژن کا حصہ بن جاؤ گے آپ. کوئی دوست آ کے بیٹھ جائے گا, بلا وجہ ادھر ادھر کی پھینکنا شروع کر دے گا, ابے چل ذرا گٹکے کی دکان پہ چلتا. آپ کا کوئی اسکیجول تو ہے ہی نہیں, کوئی شیڈول ہے ہی نہیں آپ کا, تو آپ کبھی گٹکے پہ بیٹھے ہوئے ہو, کبھی ڈبو میں, کبھی منہ میں پان اور ادھر سے پی کے پھینک رہے ہو. اور تھوڑے دنوں میں جب آپ کی عمر ڈھلکنا شروع ہوگی آپ کو پتا چلے گا بھائی بہت کچھ کر سکتا تھا, زندگی کیا کر دی, برباد. سب سے پہلے تو شوگر حملہ کرے گی, بلڈ پریشر, اور پھر جو 20 قسم کی بیماریاں. ہمارے ایک جاننے والے, اب تو پرانا قصہ ہو گیا پتہ نہیں چلے گا, صبح صبح اٹھ کے کولڈ ڈرنک کی پوری بوتل پیتے تھے. میں نے ان کو سمجھایا, میں نے کہا مت پیو, یہ زہر ہے. نہار منہ پی رہے ہو یار. کہتے ہیں مجھے عادت ہو گئی نا, لت پڑ گئی. کہہ رہے بھائی اس کے بغیر میں چل نہیں سکتا, عادت, میٹھے کی عادت پڑ جاتی ہے, اور کولڈ ڈرنک وغیرہ میں نشہ ہے, یہ عادت پڑ جاتی ہے, اس کے بغیر تسلی نہیں ہوتی. تو گول ہو گئے بالکل نا, لمبائی چوڑائی پتہ ہی نہیں چل رہی, یعنی جو چوڑائی تھی وہی ان کی لمبائی, اور اتنی موٹی ماشاءاللہ ان کی گردن. اب پتہ نہیں چلے گا, بہت پرانا قصہ ہو گیا. تو اور سارے گول گول, بھائی بھی گول, ان کے سب, کیونکہ سبوں کا یہ معمول ہے, ہر وقت فریج میں کولڈ ڈرنک پڑی رہتی ہے, پیزے برگر چل رہے ہیں, سارے ماشاءاللہ. اگر آپ دھکا دیں گریں گے نہیں, وہ گھومیں گے. اگر آپ ان کو دھکا دیں گے تو گریں گے نہیں, گھومیں گے. ان کو چلانے کے لیے ٹائر لگانے کی ضرورت بولو نہیں. اب دیکھو چونکہ اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہے نا, جب اپنی پلاننگ ہی نہیں ہے, کوئی ہدف ہی نہیں بنایا صحت کو مینٹین رکھنے کا, صحت کی حفاظت کرنے کا, جب کچھ بنایا ہی نہیں ہے تو جو دل چاہے گا دل آپ سے وہ کام کروائے گا. تو جو کولڈ ڈرنک کمپنیاں ہیں ان کے ویژن کا حصہ بن گئے آپ. انہوں نے تو یہ بنائی اس لیے تاکہ پیسہ کمائیں. ان کو پتا ہے جب یہ پیئیں گے تو چسکا لگے گا تو اور پیئیں گے, وہ ایڈورٹائز بھی دکھا رہے ہیں.
तो आपकी सेहत का बेड़ा गर्क हो रहा है, फायदा किसका हो रहा है? जो कोल्ड ड्रिंक कंपनी है वो नोट छाप रहे हैं, वो बड़े खुश हैं कि तू गोल हो, तू फटे, तू जो मर्जी हो, पैसा हमारे पास आ रहा है। तो जब आपकी अपनी कोई प्लानिंग नहीं है तो किसी और की प्लानिंग का हिस्सा बन गए कि नहीं बन गए? क्या ख्याल है भाई? यार मुझे जरा पानी पिला दे थोड़ा सा, वो कोई बैठा हुआ यहाँ पे, ज्यादा ठंडा ना हो। तो आप किसी और की प्लानिंग का हिस्सा बन गए कि नहीं बन गए? तो ये तो मैंने एक वाज़ेह मिसाल दी है, लेकिन हम में से हर शख्स इसी में मुबतला है। आप देख लो, सुबह शाम हम जो कुछ कर रहे हैं हमें उसका नुकसान हो रहा होता है, बाज दफा हमारे दुश्मनों को फायदा हो रहा होता है। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह बेटा। हमें उसका नुकसान हो। भाई ये जो चंगेजी साहब चंदा कर रहे हैं, थोड़ा सा ताउन कर लिया करें, क्योंकि सवाब मिलता है इससे। तो ये बड़े ऑफिसर रहे हैं पहले, समझ रहे हैं? मस्जिद में झोली उठा के घूमना अपने लिए नहीं, मस्जिद के लिए, ये भी थोड़ा सा दिल गुर्दे का काम है। मेरे से तो ये भी नहीं होता, लेकिन बहरहाल दिल गुर्दे का काम है। खैर, तो अब खूब समझो इस बात को। मैं ये मुर्गियों की मिसालें अब शो मारने के लिए नहीं दे रहा, मैं इसलिए ताकि आपको लगे कि भाई ये सब अपने शौक भी इसी तरह से पूरे होते हैं इंसान के। और शौक भी देखो, हमने शौक तो मेरा भी बहुत कुछ करता है, मैं ये पालूं ये पालूं, लेकिन यार वो शौक करो ना जिसका दुनिया या आखिरत में फायदा हो, शौक भी पूरा हो जाए। अब मैं कुत्ता अगर पाल लेता, मोहब्बत तो कुत्ते से भी हो जाती, मुझे कोई फायदा होता मुझे उसका। लोग कहते हैं जी शौकिया पाला हुआ है। आप शौकिया हलाल जानवर भी तो पाल सकते हो यार। आपके मेरा दिल नहीं चाहता, जब आप पालोगे तो आपका दिल चाहना शुरू हो जाएगा। मैं कुत्ता भी पाल सकता हूं, सांप पाले हुए हैं लोगों ने, छिपकलियां पाली हुई हैं। एक सांप का फोन आया, छिपकली का बिजनेस कर रहा हूं। मैंने कहा अबे क्या कर रहा है तू, छिपकली का बिजनेस करेगा? कुछ कितना गंदा पलीत छिपकली, जायज नहीं है, खूब समझ लो छिपकलियों का बिजनेस तो। लेकिन अगर जायज भी हो तो भाई और कितनी काम की चीजें पड़ी हुई हैं दुनिया में। तो शौक मेरे भाई आप पूरा करें, लेकिन वो जिसका आपको, अब गार्डनिंग का शौक होना चाहिए आपको। उससे क्या होगा? तो मुझे चूंकि भिंडी पसंद है तो मेरे विजन में ये भी था, प्लानिंग में क्या लगानी है भाई? भिंडी। ठीक है। और सब्जियां भी देखो, हमने अच्छे शौक रखे हुए हैं, उन सब्जियों के जो शौक भी पूरा हो, फायदा भी हो। अब ये जो बंद गोभी है, इसका सालन कितना मजे का होता है, फायदा भी है। क्या ख्याल है? तो शौक ऐसी चीज को बना लो ना जो आपकी सेहत के लिए मुफीद हो। क्या ख्याल है? देसी मुर्गियों का शौक, देसी मुर्गी का गोश्त खाने का शौक पालो, इस बहाने मुर्गियां पाल लोगे आप, क्योंकि वैसे तो बड़ी महंगी मिलती है। तो अब इस बात को समझे। अब मुझे अच्छा, इसमें यह भी प्लानिंग करनी थी हमने कि हमारी मुर्गियां जो दाना खा रही हैं, गिरता बहुत था इतनी। हमने फिर क्या किया, इस मसले को निपटाया, नेट पे सर्च कर करके ना, कि कोई ऐसा बर्तन बनाए हम कि दाना एक भी जाया ना हो। तो 2-3 तजर्बों के बाद बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब काम बिखरे हुए हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपकी प्लानिंग नहीं है तो नुकसान ये होगा कि गैर अहम काम पहले होना शुरू हो जाएंगे, अहम काम डिले। बल्कि एक आम लोगों के साथ तो ये होता है कि गैर अहम भी नहीं, वो काम जो सिरे से मुफीद है ही नहीं वो करने लगेंगे आप लोग, बल्कि इससे भी बढ़कर वो काम करने लगेंगे जो नुकसानदेह है। तो यार आप मेहनत भी कर रहे हो और उसका आउटपुट भी ये है कि आपको नुकसान हो रहा है, तो कितनी बड़ी हमाकत और कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है या नहीं है? तो ऐसे मौके पर पता है क्या करना है? पेन और डायरी लेके बैठ जाओ। क्या करो भाई? यार क्या करें यार, बहुत मुश्किल है समझाना। आप कहां से आए हैं? ऊपर से आए हैं? सारे ऊपर से ही आए हैं भाई, दुबई से आए हैं। अच्छा माशा। आपने क्या कहना है? डायरी और पेन लेके बैठ जाना। देखो मोबाइल पे जब लिखोगे दिमाग नहीं चलेगा, ये जहन में रखो। मोबाइल पे प्लानिंग नहीं होती, जो की है उसको नोट पैड पे आप ट्रांसफर कर सकते हो। दिमाग हमेशा जब कलम हाथ में हो ना और अच्छी सी डायरी हो, जब ही चलता है दिमाग। उस पे आप अपने तमाम कामों को लिखना शुरू करो। क्या करो भाई? लिखना कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। बहुत से लोग कहते हैं ना हमसे फजूल काम छूटते नहीं है। इसलिए नहीं छूटते कि आपके पास काम के कामों में अपने आप को खपा ही नहीं रहे हो,
آپ تو سوچ رہے ہوتے ہو بیٹھ کے کہ میں نے کیا کرنا ہے. جو آدمی سوچے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے تو پھر تو دل اس کو جو دل چاہے گا وہ کرنا شروع کر دے گا. اس وقت بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے ہو, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کل. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں میں اس کی. آپ کی بیگم نے آپ سے کہا کہ ایک گھر بنانا ہے جی, اب آپ کے پاس پیسے آ گئے ہیں, اب ہم ایک بنگلہ بناتے ہیں اچھا سا. آپ نے بغیر پلاننگ کے نا مزدوروں کو لائے اور 4 دیواری پہلے کھڑی کر لی, پھر ایک کمرہ یہاں بنا لیا, ایک یہاں بنا لیا, جیسے جیسے سمجھ میں آ رہا ہے بناتے چلے گئے. وہ نقشہ وقشہ نہیں بنایا پہلے آپ نے. بیگم سے محبت تھی, بیگم کے لیے بنایا. بیگم صاحبہ نے آ کے دیکھا, بولا یہ کیا کر دیا, واش روم ادھر بنا دیا جہاں کچن ہونا چاہیے تھا, اور واش روم کا سائز بڑا ہے, کچن کیا ہے چھوٹا ہے. یہاں ہوا کہاں سے آئے گی؟ میری اماں جب رہنے کے لیے آئیں گی تو وہ کہاں رہیں گی؟ ان کا کمرہ آپ نے ادھر بنا دیا. تو جس کی خوشی کے لیے بنا رہے ہو اس کو پسند آ ہی نہیں رہا. وہ آپ کی تو پیسوں کی ایسی کی تیسی ہو گئی, کروڑوں روپے برباد ہو گئے آپ کے, بنیادیں کھودنی پڑیں گی دوبارہ. بہتر نہیں تھا کہ گھر بنانے سے پہلے آپ ایک نقشہ بنوا لیتے اور بیگم کو دکھا لیتے؟ یہ بہتر نہیں تھا؟ تو دیکھو انسان کی زندگی بھی ایک عمارت کی طرح ہے. آپ بغیر پلاننگ کے زندگی گزار رہے ہو نا, تو یہ ایسے ہی ہے جیسے بے تکی عمارت کھڑی ہو رہی ہے, گزرنے کے بعد آپ پلاننگ نہیں کرو گے. مثال کے طور پر ابھی آپ کو آپ کی پلاننگ میں نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا, کھانے کے بعد پلاننگ کرو گے صبح ناشتہ کیا کرنا چاہیے تھا. بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے صبح میں نے کولڈ ڈرنک سے ناشتہ کرنا ہے, وہی پوری جو پی کے میں نے جو ہو نہیں گئے تھے یوں پہیا بن گئے تھے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے صبح کیا کرنا ہے, تو آپ نے کھا لیا. اب کھانے کے بعد آپ کو خیال آیا کہ یار مجھے ناشتہ یہ کرنا چاہیے تھا. اب سوچنے کا فائدہ ہے؟ تو کام سے پہلے سوچا جاتا ہے. اگر کام سے پہلے نہیں سوچا, ناشتے سے پہلے نہیں سوچا کہ کیا کرنا ہے, تو پھر تو جب بھوک لگے گی جو دو دل چاہے گا وہ کھاؤ گے نا, کیونکہ سوچا تو ہے نہیں, پھر تو خواہشات پہ عمل کرو گے آپ. تو ہمارے ہاں پلاننگ کا رواج ہی نہیں ہے. یہ جو بچے بگڑتے ہیں نا ہمارے, زیادہ بچے پیدا ہونے سے نہیں بگڑتے, وداؤٹ پلاننگ, یعنی پیدا ہونے کے بعد ان کی پلاننگ نہیں کر رہے. پیدا کرنے میں پلاننگ نہیں کرو گے کتنے پیدا کرنے ہیں, یہ تو اللہ کی طرف سے جتنے دے دے وہ. لیکن جب پریگننسی ہو جائے نا اور پتا چلے میرے بچہ آنے والا ہے, تو پھر اس کی پہلے سے پلاننگ کر دو, اس کو بنانا ہے کیا میں نے. جیسے حضرت مریم کے جب حمل ٹھہرا, حضرت مریم کی ماں کے, تو انہوں نے پہلے سے پلاننگ کر لی کہ میرا بچہ پیدا ہوگا تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی اس کو. فیملی پلاننگ والے کہہ رہے ہیں کہ بچے پیدا کرنے کی پلاننگ کرو, کتنے ہونے چاہیے, اس میں تو اللہ نے منع کیا ہے, یہ گاڈ گفٹڈ ہے. آپ پیدا ہونے کے بعد پلاننگ کرو. تو اگر پیدا ہونے کے بعد بھی پلاننگ نہیں کر رہے تو 2 بچے ہی عذاب جان بن جائیں گے آپ کے, اور اگر پیدا ہونے کے بعد پلاننگ کر رہے ہو تو 18 بھی پل جائیں گے انشاءاللہ اچھے طریقے سے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ لیکن میرے بھائی بچوں کی پلاننگ تو وہ کرے جو پہلے اپنی تو کرے, اپنی ہی پلاننگ نہیں ہے. اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے, سو کہتے ہیں ہم صبح روزہ رکھیں گے, پھر صبح جب اٹھتے ہیں نا کہتے ہیں ابے سحری کا تو کچھ پہلے سے انتظام ہے ہی نہیں, اب سوتی ہوئی بیگم کو اٹھاؤ پراٹھا بنانے کے لیے, بیگم لات مارے گی. روزہ تو رکھ رہا ہے بھائی, ٹینشن کس کو دے رہا ہے ہمیں. پھر فریج کھول کے چھانک رہے ہوتے ہیں, کچھ مل جائے کھانے کو, کہہ رہے ہیں چلو رہنے دو. بھئی آپ نے کل روزہ رکھنا ہے تو سحری میں کیا کھانا ہے اس کی پلاننگ رات کو بولو پہلے کرنی پڑے گی. یار پہلے سے انتظام کر لو تاکہ بیگم اگر نہ اٹھے تو خود کچھ کھا لو, یہ پہلے سے کرنا پڑے گا نا آپ کو.